بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کیا فلمیں، ڈرامے دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ روزہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس میں ہم کسی اور چیز کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے۔ تو جب ایسی ایک عبادت جس کا اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق ہو، اور اگر ہم اس کے ساتھ فحش چیزوں کو جوڑ دیں گے تو پھر اس کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے روزے کی جو اصل ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور ہمارا روزہ جو ہوتا ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس میں ناچ گانا ہوتا ہے اور سراسر ساری حرام کاری ہوتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کاری کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ صحیح سلامت رہ جائے؟ آپ نے صبح فجر کے وقت روزہ رکھا، فجر کے وقت روزہ رکھ کر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ سو گئے، اٹھے، دیکھا کہ اب روزہ لگ رہا ہے، ٹائم نہیں گزر رہا۔ ٹائم گزارنے کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے موبائل اٹھایا یا آپ نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور آپ نے جناب فلم لگا کے دیکھنی شروع کر دی، ڈرامے آپ نے دیکھنے شروع کر دیے۔ تو اس سے روزے کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، آپ کی اپنی روحانیت کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور پھر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نے ایک اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس تعلق کے درمیان میں ہم کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں اور ایسی اشیاء کو شامل کر لیتے ہیں کہ جو ہے ہی حرام، تو پھر ایسا روزہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسی عبادت اس میں بیٹھ کر اگر آپ فارغ ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ نوافل ادا کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، آپ کلمہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، آپ استغفر اللہ ربی العظیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار، ان اذکار کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب ان تمام اذکار کا، قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، جس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ایسی فحش چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔